بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 دسمبر بروز بدھ ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے۔ مولانا فضل الرحمان کو بڑا جھٹکا لگا ہے اور ان کا فرنٹ مین اور ان کا بے نامی دار، ان کی آج ضمانت خارج ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ سے۔ یہ ضمانت محفوظ کیا ہوا تھا فیصلہ، بہت زیادہ پریشر تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنا جتنے سورسز تھے وہ سارے کے سارے استعمال کیے اس کی ضمانت کے لیے، لیکن آج وہ ضمانت عدالت نے اٹھا کر ان کے منہ پر دے ماری ہے۔ وہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کروں گا۔ حافظ حسین احمد نے کچھ نئی چیزیں سامنے لے کر آئے ہیں مولانا کے خلاف، اور مولانا کی جو کچھ سسپیشیس ملاقاتیں ہیں وہ بڑا ایک پنڈورا باکس کھولا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے کچھ دھمکیاں دی ہیں۔ حامد میر کے پروگرام میں مولانا فضل الرحمان آئے ہوئے تھے، اور جب سے مولانا محمد احمد خان شیرانی ان کے بیانات سامنے آئے ہیں، ان کی پریس کانفرنس سامنے آئی ہے، اور اس کے بعد جو بلوچستان سے ایک اور لیڈر اور کے پی کے سے لیڈر JUIF کے، انہوں نے بھی مولانا شیرانی کا ساتھ دینے کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے، اور پبلکلی انہوں نے مولانا شیرانی کی جو باتیں ہیں ان کو ایڈمٹ کیا ہے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان غصے سے بے قابو ہو چکے ہیں، اور رات حامد میر نے بڑا ہی پری پلان ایک انٹرویو لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ JUIF میں ایک کوہرام بچا ہوا ہے۔ حافظ حسین احمد جو کہ 40 سال تک JUIF کا حصہ رہے ہیں، اور ان کا ایک بڑا وہاں پر ایک اثر و رسوخ تھا، جب ان کو نکالا گیا وہ ابھی ہضم نہیں ہو رہا تھا، پھر مولانا شیرانی کو نکالا گیا، ابھی وہ ہضم نہیں ہو رہا تھا، پھر دو اور جو لیڈرز ہیں JUIF کے وہ JUIF کو چھوڑ کر آ گئے۔ تو یہ سارا جو معاملہ تھا اس کی وجہ سے، ایک تو وہ عسکری ونگ ہے جو ذاتی ملازمین ہیں مولانا فضل الرحمان کے، ان کے علاوہ جو باقی علماء کرام تھے یا کارکنان تھے مختلف مدرسوں کے جو محتمم تھے، جو مولانا شیرانی کو جو سابق چیئرمین رہے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، ان کو بڑی ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور ان کا جو علمی ایک رتبہ ہے اس کو بڑا جو ہے اس کا حیا کرتے تھے۔ جب مولانا شیرانی کا یہ جو سارا واقعہ یہ سامنے آتا ہے تو اس کے بعد وہ سارے کے سارے بغاوت پر آ جاتے ہیں، اور اس بغاوت کو کچلنے کے لیے ایک انٹرویو کروایا جاتا ہے، اور وہ مولانا فضل الرحمان کے خاص آدمی حامد میر، جو کہ ان کی انصار الاسلام کا بھی ممبر ہے، آپ کو یاد ہوگا اس نے انصار الاسلام کی یونیفارم پہن کر بھی دھرنے میں، مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں بھی جاتے تھے، اور چیخ چیخ کر کہا کرتے تھے نون لیگ کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو کہ خدا کے لیے آ جاؤ اور مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دو۔ تو یہ جو جتنی ڈرامے بازی تھی اس میں یہ شریک تھے۔ اب انہوں نے کہا ہے جی کہ میں اگر مجھے نیب بلائے گا میں اکیلا نہیں جاؤں گا، پوری جماعت نیب کے دفتر جائے گی۔ یہ وہی دھمکی ہے جو مریم نواز نے جو کچھ کیا تھا نیب آفس کے باہر، اور دوبارہ نیب والوں نے ان کو نہیں بلایا، بالکل ویسا ہی ہوا ہے کہ نیب نے اب مولانا فضل الرحمان کو بلایا ہے، 24 دسمبر تک جواب مانگا ہے، اور مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں میں اکیلا نہیں جاؤں گا۔ بھائی کھایا آپ نے اکیلے، آپ نے ہڑپ کیا، آپ نے چوری کی، آپ نے ڈاکہ ڈالا، آپ نے جو ہے وہ 10 سال بطور چیئرمین کشمیر کمیٹی کشمیریوں کے خون سے اپنے پیسہ کمایا، اور اس کے بعد جب اب آپ سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں، جب آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کے مدرسوں کو کون فنڈ کرتا ہے، وہ فنڈ جاتا کہاں ہے، آپ کے جو اتنے فرنٹ مین ہیں اور آپ کے جو اتنے بے نامی دار ہیں، اور آپ نے جو اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں، اور آپ نے جو کروڑوں 30 کروڑ کا بنگلہ ہے وہ آپ نے اس کا 25 لاکھ آپ نے لکھا ہے، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ کیوں ہیں؟ جب ان کے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو آپ اپنے مدرسوں کے ان بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی پوری جماعت کو لے جاؤں گا۔ آپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے جب آپ پیسہ ہڑپ کر رہے تو اس وقت تو آپ کو وہ اپنے کارکنان نظر نہیں آئے ہوں گے، جب آپ لوٹ مار کر رہے تھے، جب آپ ظلم کر رہے تھے تب تو آپ کو یہ لوگ نظر نہیں آئے تھے۔ اب جب آپ کو بلایا گیا ہے تو آپ دھمکی یہ دیتے ہیں کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا بلکہ میرے ساتھ پوری JUIF جائے گی، اور JUIF سے مراد کیا ہے، وہ جو عسکری ونگ ہے وہ جائے گا۔ اور اس کے اوپر میں آپ کو 4 دن پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے پلان تیار کر لیا ہے، اور اس وقت ہر ٹائم مولانا فضل الرحمان جہاں بھی وزٹ کرتے ہیں، آج ان کا مردان میں جلسہ ہے، آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ جو انصار الاسلام کی فوج ہے، تو وہ اس مقصد میں ہیں، اور جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ فیصل وارڈن نے بھی یہ بات کی ہے، علی امین گنڈا پور نے بھی یہ بات کی ہے کہ ایک تو فرقہ واریت کے ذریعے، دوسرا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ماڈل ٹاؤن ہو
ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی طرح کوئی واقعہ ہو۔ یہ پہلے نون لیگ نے اس دن کوشش کی جب کھوکھر پیلس کو گرانے گئے، اس وقت نون لیگ کی خواہش تھی کہ کوئی ماڈل ٹاؤن ثانیہ جیسا واقعہ ہو۔ پھر مریم نواز اب دھمکیاں اس لیے دیتی ہے کہ یہ مجھے گرفتار کرنے ہیں اور میرے کارکنان اپنی جانیں دیں، اور وہ جانیں یہ اس خون کو، اب ان کے پاس کوئی اور نہ ان کی سیاست میں کوئی ایجنڈا رہا ہے، نہ آر ہوا نہ پار ہوا، نہ استعفوں کے معاملے سے کچھ ہوا، نہ انہوں نے دھمکیاں لگانے سے، نہ فوج کو گالیاں دینے سے، یہ کچھ بھی جب نہیں بگاڑ سکے تو اب یہ آ گئے ہیں لاشوں پر سیاست کرنے کے لیے، اور ان کو لاشیں چاہیے، اور ان لاشوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ دھمکیاں دیتے ہیں، اور انہوں نے یہ سارا پلان تیار کیا ہوا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے استعفے دیں گے اور اپنی مرضی سے دھرنا دیں گے، ہم عمران خان کے بندے ہوئے نہیں ہیں کہ عمران خان ہمیں ایک ہفتے کا دے، ہم ایک دن کا دھرنا دیں، ایک گھنٹے کا دھرنا دیں، ایک مہینے کا دھرنا دیں، ہم اپنی آزاد مرضی سے دیں گے۔ اب مولانا فضل الرحمان کو خوف تو ہے، اور وہ خوف یہ ہے کہ ایک تو پارٹی ان کی لخت لخت ہو رہی ہے، پھر پارٹی میں بڑے جو قائدین تھے وہ جا رہے ہیں، اور وہ بڑے قائدین سارا جو کٹا چھٹا ہے مولانا فضل الرحمان کا وہ پوری قوم کو بھی بتا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو مولانا فضل الرحمان کا ایک فرنٹ مین گرفتار ہوا تھا، موسیٰ خان بلوچ، موسیٰ خان بلوچ کو 3 ماہ پہلے نیب نے گرفتار کیا تھا، جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان بھی تڑپے تھے۔ ان کے جو مولانا عطاء الرحمان ہیں پشاور اور KPK کے جو امیر ہیں، انہوں نے بھی احتجاج کیا تھا موسیٰ خان کی گرفتاری۔ اب موسیٰ خان کوئی عام آدمی نہیں ہے، ایک تو یہ تحصیل پہاڑ پور جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے اس کے یہ امیر ہیں JUIF کے، دوسرا یہ ان کے پاس یہ ڈویژنل فارسٹ آفیسر تھے، اور ساتھ جو طارق بلوچ ہے جو کہ پرسنل سیکرٹری ہے مولانا فضل الرحمان کا، طارق بلوچ وہ بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے موسیٰ خان بلوچ کا۔ اب موسیٰ خان بلوچ کو جب گرفتار کیا گیا تو موسیٰ خان بلوچ کے خلاف ایلیگیشن یہ تھا کہ یہ ایک DFO تھا، اس نے DF ہوتے ہوئے اتنی بڑے بڑے جو پراپرٹیز بنائیں، انہوں نے پہاڑ پور میں ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ جو پراپرٹیز بنائیں، تو یہ کیا بے نامی ہیں یا یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ ان کی اپنی ہیں؟ کیونکہ ان کی اپنی آمدن سے زائد جو اثاثہ جات کیس میں بتایا گیا کہ ان کی اتنی آمدن نہیں تھی۔ یہ سارا کچھ کہاں سے آیا ہے، یہ کس کے پیسے ہیں، کون بنانے والا ہے، کون اس کو جوڑنے والا ہے؟ جب یہ سارے سوالات پوچھے گئے تھے، اور ان کا جو فزیکل ریمانڈ ہے وہ بھی جو ہے وہ جب نیب کو ملا تھا اور نیب کے سامنے وہ فزیکل ریمانڈ بھی آیا تھا، تو یہ ساری چیزیں جب ہو گئی تھی، اور میں نے آپ کو یہ خبر بریک کی تھی کہ موسیٰ خان نے سارا کچھ مان گئے ہیں، موسیٰ خان ساری جو ان کی حرکتیں تھیں، موسیٰ خان اس بات کو تسلیم کر گئے ہیں کہ میں بے نامی دار تھا مولانا فضل الرحمان کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہر حال میں چاہتے تھے کہ موسیٰ خان کی ضمانت ہو جائے۔ موسیٰ خان نے ضمانت بعد از گرفتاری فائل کی تھی پشاور ہائی کورٹ میں، جو پشاور کے سینئر موسٹ وکلاء ہیں اور جو پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے ان کا سہارا لیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے اتنا پریشر ڈلوایا کہ ضمانت کا کیس محفوظ کیا گیا تھا، فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، جو کہ آج سنایا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے، اور پشاور ہائی کورٹ نے ان کی جو درخواست ضمانت ہے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ موسیٰ خان ملوث پایا گیا ہے، موسیٰ خان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ جو اثاثے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں، ان کی اتنی آمدن نہیں تھی تو یہ اثاثے کہاں سے آئے ہیں۔ یہ جو ایک بڑا اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ مولانا فضل الرحمان کو اتنا بڑا تھپڑ پڑا ہے پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے، اور اتنا بڑا پشاور ہائی کورٹ کا سرپرائز ہے کہ مولانا بھی چیخ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ موسیٰ خان کی ضمانت ہو جائے گی، ضمانت ہونے کے بعد میں کیس چلتا ہے نہیں چلتا، ہم موسیٰ خان کو مینج کر لیں گے۔ اب سپریم کورٹ میں تو ضمانت لینے میں بھی ان کو اگلے 6 مہینے لگ جانے ہیں، اور 6 مہینے وہ مزید کسٹڈی میں رہے گا، جیل حکام کی، نیب کی، اور وہ سارا کچھ جو پہلے اگل چکا ہے وہ مزید اگلے گا۔ اور مولانا فضل الرحمان کو یہ تکالیف ہیں، وہ چاہے ان کے 5 فرنٹ مینوں کی تکلیف ہو، چاہے 2 فرنٹ مین جن کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، چاہے مولانا فضل الرحمان سے 26 سوالات پوچھے گئے ہیں، چاہے موسیٰ خان بلوچ کی گرفتاری ہے اور اس کی ضمانت کا خارج ہونا ہے۔ اب یہ سارے معاملات وہ ہیں جو دن بدن مولانا فضل الرحمان کا جو غصہ ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں، وہ آپے سے باہر ہو رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی فساد ہو، لیکن انشاءاللہ فساد تو کوئی نہیں ہوگا، مولانا فضل الرحمان کو جواب دینا پڑے گا۔ اور اب عمران خان خود اس بات پر ڈٹ گئے ہیں کہ جس نے ملک کو لوٹا ہے وہ اب اس کا جواب دے گا، اور مولانا فضل الرحمان شاید کسی اور بھول میں ہیں کہ پہلے کوئی ہاتھ رکھتا تھا، اب کسی نے ہاتھ نہیں رکھنا، اور اب جو انجام ہے وہ یہی ہے جو موسیٰ خان بلوچ کا ہے۔ حافظ حسین احمد نے سوال پوچھا
کہ جب دھرنا تھا ان دھرنے کے دنوں میں چودھری شجاعت سے ملاقات تھی اور چودھری شجاعت کے ساتھ 3-4 اور لوگ بھی آئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں مولانا فضل الرحمان سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، 7 دن اس نے ہمیں اور باقی کارکنان کو سردی میں بٹھایا، چودھری شجاعت حسین کے ساتھ جو ملاقات کے لیے 3-4 لوگ تھے نامعلوم آنے والے، وہ کون تھے اور مولانا فضل الرحمان سے کس کیپیسٹی میں وہ ملاقات کر رہے تھے؟ مولانا ان کی بات سن بھی رہے تھے، مولانا ان کے سامنے جی جی بھی کہہ رہے تھے، مولانا ان کی بات مان بھی گئے، مولانا نے بغیر کسی وجہ کے دھرنا ختم بھی کر دیا۔ تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ آج آپ باتیں کرتے ہیں عمران خان کی کہ وہ سلیکٹر ہیں، آپ بتائیں کہ آپ نے سلیکٹرز کے کہنے پر دھرنا دیا تھا، کیا یہ حقیقت ہے یا آپ کو پیسے چاہیے تھے اور سلیکٹرز کے خوف سے جب انہوں نے آپ کو ڈنڈا دکھایا تو آپ بھاگ گئے اور آپ نے دھرنا چھوڑ دیا اور آپ نے مشاورت کرنا بھی گوارا نہیں سمجھا؟ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ اس اسمبلی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی یا جال ساز اسمبلی ہے جس میں ان کا بیٹا خود سینٹ میں بیٹھا ہے، تو یہ کیسے کہ اس کو جال ساز اسمبلی کہہ سکتے ہیں؟ جس کا خود صدر کا الیکشن یہ لڑ چکے ہیں، اس کو یہ جال ساز کیسے کر سکتے ہیں؟ حافظ حسین احمد کا یہ کہنا ہے کہ صرف اور صرف نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری سیاست کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور ہم پارٹی کو نہیں چھوڑ رہے، ہم پارٹی کو ان سے چھڑوائیں گے اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے بھی چھٹی ہوگی۔ جو اپنے آپ کو کرتا دھرتا سمجھتے تھے پارٹی کا، اب وہ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، نہ صرف نیب کی طرف سے بلکہ پارٹی کی طرف سے بھی اب مولانا کے لیے مسائل بڑھ گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں کیا اس پر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی اس میں مزید کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔